عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، شعر نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصرف ہواہا وحاذر ان تولیہ ان الہوا ما تولا یسمع او یسمی۔ فصرف یہ فعل امر ہے، صرف یصرف سے، اس کے معنی ہے روک دینا، موڑ دینا۔ ہواہا، ہوا کے معنی ہے خواہش، اور ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی نفس کی طرف راجع ہے۔ ہواہا خواہش نفس، فصرف ہواہا خواہش نفس کو روک دے۔ وحاذر ان تولیہ، حاضر یہ حاضرہ یحاذر محاذرتاً باب مفعلت سے ہے۔ حاضر فعل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر۔ ان تولیہ ولا یولی، تولیتن کے معنی ہے حاکم بنانا، والی بنانا، خود مختار بنانا۔ ما تولا، آگے لفظ تولا ہے، اس کے معنی ہے حاکم بننا، خود مختار بننا، والی بننا۔ یسمع، اسما یسمی، اسماؤن کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنا، قتل کرنا، جان سے مارنا۔ آگے ایک لفظ ہے یسمی، یہ وسما یسمو سے ہے۔ وسما یسمو کے معنی ہوتے ہیں عیبدار کر دینا، داغ لگا دینا۔ اب ذرا ترجمہ سماعت کریں۔ فصرف ہواہا، تو خواہش نفس کو روک دے۔ فصرف اسرف ہواہا، تو خواہش نفس کو روک دے، خواہش نفس کا منہ موڑ دے۔ وہ حاضر اور بچ، ڈر، ان تولیہ اسے حاکم بنانے سے، اسے اپنے اوپر مسلط کرنے سے، اسے خود مختار بنانے سے بچ۔ کیوں؟ ان الہوا، اس لیے کہ خواہش نفس، ما تولا، ما ظرفیہ ہے، اس لیے مانا ہوگا جب جب، اس لیے کہ خواہش نفس جب جب حاکم بنتی ہے، جب جب خود مختار بنتی ہے، تمہارے اوپر مسلط ہوتی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ یسمع، ہلاکت میں ڈالتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، او یسمی، یا عیبدار کر دیتی ہے، بدنام کر دیتی ہے۔ ہم اور آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ جو انسان خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کا غلام بن جاتا ہے، تو وہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاتا ہے، یا کم سے کم داغدار ہو جاتا ہے، عیبدار ہو جاتا ہے، اور وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ شعر کے ترجمے سے اس کا مفہوم واضح ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہش نفس کی پیروی ترک کر دینی چاہیے، اور اسے اپنے اوپر حاکم نہیں بنانا چاہیے، اور اس کا خواہش نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے، کیونکہ خواہش نفس تو وہ ہے کہ جب وہ مسلط ہو جاتی ہے کسی پر خود مختار بن جاتی ہے، تو وہ اسے ہلاک کر دیتی ہے یا اسے بدنام کر دیتی ہے۔ عربی میں ترجمہ سماعت کریں۔ قال الامام البوصیری علیہ الرحمۃ والرضوان فی ھذا البیت، ای اذا کان حال هوى النفس کما ذکر فامنع هواها واکسر شهوتها واجتنب ان تجعله والیا حاکما علیک واحذر ان تسلطه علیک لأن الهوى اذا تولى وصار والیا حاکما مسلطا علیک یقتلک او یعیبک وقضا علیک او یشینک۔ دوسرا شعر، وراعها وهي في الاعمال صائمة وان هي استهلت المرعى فلا تسمی۔ وراعها، راعا یراعی مراعات کے معنی ہے دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، اور وہی فی الاعمال صائمۃ میں واو برائے حالیہ ہے، واو حالیہ ہے حال بیان کرنے کے لیے۔
साइमतुन सामा यसुमो से इसमें फाइल है जिसके माने है चरने वाली। आगे लफ्ज है इस्तहलत, इसके माने है लजीज समझना, मीठा समझना, मीठा महसूस करना। हुलून इसी से बना है, इस्तहला यस्तहली, हुलून समझना, मीठा समझना। अलमरा, अलमरा के माने है चरागाह। और आगे लफ्ज है फला तुसेमी, फला तुसेमी के माने है, चूंकि सामा यसुमो के माने है चरना, उसी से बाबे फाल बनाइए, असामा युसीमो हो जाएगा जिसके माने है चराना। फला तुसेमी ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेवा है और असामा युसीमो से है, तो फला तुसीमी के माना है तू ना चरा। तर्जमा सुने। वराइहा, और नफ्स की निगरानी कर, राए निगरानी कर, हा नफ्स की, और नफ्स की निगरानी कर, उसकी देखभाल कर। कब? वहिया फिल आमाल साइमतुन, जबकि वो आमाल की चरागाह में चर रहा हो। नफ्स जब आमाल की चरागाह में चर रहा हो तो उसकी कड़ी निगरानी कर। क्यों? क्योंकि उस हालत में भी नफ्स कुछ न कुछ बुराई कर डालता है। नेक काम करे उस वक्त भी देखभाल कर, निगरानी कर, और अच्छे काम करे, बुरे काम करे तो उसमें तो सिरे से उसको मोड़ दे, उसे रोक ले। लेकिन नेक आमाल में भी अगर वो नफ्स दिलचस्पी ले रहा है तो कहीं न कहीं उसकी अपनी ख्वाहिश होती है, मसलन रियाकारी है, खुद पसंदी है, वगैरह वगैरह। आगे है इन हियस्तहलतिल मरआ फला तुसेमी, और अगर वो चरागाह को मीठा समझे, फला तुसेमी, तो उसे चरने ना दे। क्योंकि अच्छे काम करने में भी नफ्स कुछ न कुछ बुरा पहलू ही रखता है। दरअसल इस तर्जुमा समाप्त करें। वराइहा, और नफ्स की निगरानी कर, वहिया फिल आमाल साइमतुन, जबकि वो आमाल के चरागाह में चर रहा हो। व इन हियस्तहलतिल मरआ, और अगर वो चरागाह को मीठा और लजीज समझे, फला तुसेमी, तो उसे चरने ना दे। काल इमामुल बुसेरी फी हाज़ल बैत, इन तरन नफ्सा साइमतन फिल आमालिल हसनते, ऐ इन तरहा तामलो अमलन हसनन फला तत्रुकहा फी हाज़िहिल हालते ऐज़न बल लाहिज़हा वराक़िबहा। व इन निस्तहलतिन नफ्सो अल अमल सालिहा वस्तलज़्ज़त बिही फला तुसिम वमना, फला तुसिम वला तुरए बल इमना अनिर राइये। कम हसनत लज़्ज़तन लिलमरए कातिलतन मिन हैसो लम यदरे अन्न सुम्मा फी दसमी। कम, ये इसके कम खबरिया है, मर्रा यानी मर्तबा बताने के लिए है, जिसके माना है बहुत। तो कम हसनत यानी कम मर्रतन हसनत। कम हसनत लज़्ज़तन लिलमरए कातिलतन, यहाँ लज़्ज़तन मौसूफ है और आगे लफ्ज़ लिलमरए कातिलतन में कातिलतन सिफत है। असल इबारत है लज़्ज़तन कातिलतन लिलमरए, इंसान को कत्ल करने वाली लज़्ज़त। मिन हैसो लम यदरे, दरा यदरी से फेले नफी जहद बलम दर फेले मुस्तकबिल मारूफ है। अन्न सुम्मा फिर दसमी, सुम के माने है जहर और दसम के माने है चर्बी। चर्बी वाला गोश्त बहुत लजीज होता है, उसी की जानिब इशारा है चर्बी से। तो कहा कम हसनत, बारहा या कितनी बार, हसनत हसीन बनाकर पेश किया, खूबसूरत बनाकर पेश किया। किसने? नफ्स ने। किस चीज को? लज़्ज़तन लिलमरए कातिलतन, यानी लज़्ज़तन कातिलतन लिलमरए, इंसान को कत्ल करने वाली लज़्ज़त को। कितनी बार या बारहा नफ्स ने इंसान को कत्ल करने वाली लज़्ज़त को हसीन और खूबसूरत बनाकर पेश किया। मिन हैसो, उस तरह से, इस तरह से कि लम यदरे,
انسان محسوس نہ کر سکا، نہ جان سکا ان السم فی الدسم کہ زہر روغن میں ہے، زہر چربی میں ملا ہوا ہے۔ بہت بسا اوقات مرغن غذا کو، مزیدار ذائقے دار غذا کو انسان سمجھتا ہے بہت لذیذ ہے، لیکن اس میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے جو انسان کی جان ختم کرنے والا ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے۔ تو بہت سی ایسی لذتیں اور بہت سی ایسی راحتیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے زہر قاتل ہوا کرتی ہیں۔ نفس انسان کی ان لذتوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ انسان کو ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی ہوتی ہے۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ان النفس ربما تجعل لذة قاتلة للإنسان حسنة في الظاهر بحيث لا يفهم الإنسان ولا يدرك ولا يعلم أن في ودك اللحم اللذيذ أو في الشحم سما قاتلا وخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم۔ اس میں کچھ مخصوص الفاظ سماعت کریں۔ اخشا، خشیہ یخشا سے فعل امر، اخشا تو ڈر۔ الدسائس، دسیستن کی جمع ہے جس کے معنی ہے چال، مکر، فریب۔ من جوع بمعنی بھوک، من شبع میں شبعن کے معنی ہے شکم سیری، اور ربا مخمصتن، مخمصہ کے معنی بھوک، فاقہ، غریبی۔ شر من التخم، شر اشر اس میں تفضیل سے تعلیل ہونے کے بعد شرون بنا ہے۔ اور من التخم، تخم کے معنی ہے شکم سیری۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وخشا اور بچ، ڈر، الدسائس فتنوں سے، چالوں سے، من جوعن بھوک کے فتنوں سے، ومن شبعن اور شکم سیری کے فتنوں سے بچ۔ بھوک اور شکم سیری کے فتنوں سے بچ، بھوک اور شکم سیری کی چالوں سے بچ۔ فربا مخمصتن، کیونکہ فربا میں فا تعلیل کے لیے، تو کیونکہ بسا اوقات یا بہت سے مخمصہ، بہت سے فاقے، بہت سی بھوک، شر من التخم شکم سیری سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ بہت سی بھوک، بہت سی سے فاقے شکم سیری سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ زبردستی ضرورت سے زیادہ کھانے کی جو برائیاں ہیں وہ سب پر واضح ہے۔ زیادہ کھانے والا انسان اپنی عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، عبادتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح بسیار خوری، زیادہ سے زیادہ کھانا انسان کو عبادتوں سے غافل کرتا ہے، اسی طرح ضرورت سے زیادہ بھوک، زبردستی والی جو بھوک ہوتی ہے وہ بھی انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ بسا اوقات کمزور انسان عبادت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، یا جو آدمی جان بوجھ کر کے فاقہ کرتا ہے، بھوک میں رہتا ہے، ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی ضرورت سے زیادہ بھوکا رہتا ہے، تو وہ خود پسندی، ریا اور عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ بھوک رہنا، جان بوجھ کر کے زبردستی والی بھوک بھی انسان کو ہلاک کرتی ہے، جس طرح سے زبردستی والی شکم سیری بھی انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ تو ان دونوں کے فتنوں سے اور چالوں سے بچ، پرہیز کر۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت اخشا واحذر واجتنب الفتن الخفیۃ الفتن الخفیۃ وقید الجوع والشبع ای حیل النفس من جوع وبطنۃ فإنه کم من جوع وعطش وکم من مخمصۃ شر من البطنۃ تجعل الانسان ہالکا لأن العبادۃ قد لا تحصل بغیر عقل ولا شرب۔ واستفرغ الدمع من عین قد امتلأت من المحارم والزم حمیۃ الندم۔ استفرغ، استفراغ کے معنی خالی کرنا، باب استفعال سے فعل امر کا صیغہ۔ الدمع آنسو، جمع دموع،
من عین، عین بمانا آنکھ، اس کے یہ موصوف ہے، اس کی صفت قد امتلأت من المحارم، امتلا یمتلو پر ہونا، بھرنا، من المحارم حرام کام، محارم محرم کی جمع، والزم یہ فعل امر ہے لازم پکڑ، حمیتن ندمی، حمیہ کے معنی پرہیز اور ندم کے معنی ندامت شرمندگی، ترجمہ کریں، وستفرغ اور خالی کر، الدمع آنسو، آنسو کو خالی کر دے یعنی خوب آنسو بہا، من عین اس آنکھ سے، قدیم طلعت من المحارم جو آنکھ حرام کاموں سے پر ہے، جو آنکھ یعنی حرام چیزوں کی طرف نظر کرتے کرتے بھر گئی ہے، اس آنکھ سے خوب آنسو بہا تاکہ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ سارے حرام گناہ جو ہیں وہ بھی جھڑ جائیں، وہ سارے گناہ آنکھوں سے آنسوؤں ہی کے ساتھ بہہ جائیں اور آنکھ پاک و صاف ستھری ہو جائے۔ والزم حمیت ندمی اور شرمندگی اور ندامت کے پرہیز کو لازم پکڑ لے، الزم لازم پکڑ لے، حمیت ندمی شرمندگی اور ندامت کی کے پرہیز کو۔ ترجمہ دیکھیں، وستفرغ الدمع آنسو کو بہا خالی کر، من عین اس آنکھ سے، قدیم طلعت جو آنکھ پر ہو گئی ہے، من المحارم حرام کاموں سے، والزم حمیت الندمی اور ندامت و شرمندگی کے پرہیز کو ہمیشہ لازم پکڑ لے۔ شعر کا مفہوم واضح ہے کہ جس آنکھ نے حرام کاموں سے کو دیکھ دیکھ کر کے گناہوں سے جو آنکھ بھر گئی ہے، اس آنکھ سے اتنا آنسو بہا یعنی اتنا رو اور اس قدر پشیمہ اور ندامت ہو کہ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بہہ جائیں۔ عربی میں ترجمہ سماعت کریں، قال الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت، اریق الدموع من عینیک، من عینک، اریق الدموع من عینک التی ہی صارت مملوءۃ من المحارم وجعلها فارغة خالیة من المحارم والمعاصی وبعد ذلك الزم الندم لأنه حمیة من امراض المعاصی والمحارم۔ شعر نمبر 24 سماعت کریں، وخالف النفس والشیطان وعصیہما وانہما محضاک النصح فاتہمی۔ اس شعر میں خالف باب مخالفت، باب مفعالت سے مخالفت مصدر ہے، اس سے فعل امر خالف، واسے عصا یاسی کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا، یہ اس سے فعل امر ہے نافرمانی کر، اور انہما محضا کا نصحہ فتحمی میں محضا کے معنی کسی چیز کو خلوص کے ساتھ کرنا، خالص کرنا، اور فتحمی کی توضیح اس سے پہلے بھی گزری ہے، اتہمہ یتہم باب افتعال سے، جس کے معنی ہے تہمت لگانا، الزام لگانا۔ فتحمی یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ ترجمہ سماعت کریں، وخالف النفس والشیطان، نفس اور شیطان کی مخالفت کر، خالف النفس والشیطان، نفس اور شیطان کی مخالفت کر، وعصیہما اور ان دونوں کی بات نہ مان، ان دونوں کی نافرمانی کر، ان دونوں کی بات نہ مان یعنی نفس اور شیطان کی، وَإِنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ اگر یہ دونوں تمہیں مخلصانہ نصیحت کریں، سچی نصیحت کریں، فَاتَّهِمِي تو بھی ان پر تہمت لگا، تب بھی انہیں متہم سمجھ، تب بھی انہیں جھوٹا اور کاذب سمجھ، نفس اور شیطان، کیونکہ یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں، یہ کسی بھی حال میں تمہاری بھلائی اور تمہاری یہ اچھائی نہیں چاہیں گے۔ قال الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے نفسا و شیطان ولا تطیعہما ابدا وان اخلصا لک نصحا ووعظکا عزتا خالصتا صادقتا فلا تتیقنہما بل اجعلہما متہمین کاذبین ولا تصدقہما ابدا۔
ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف قید الخصم والحکم. ولا تطع، اور تو اطاعت نہ کر، فرما برداری نہ کر، منہما نفس اور شیطان کی جانب سے، خصم کی، ولا حکمن اور نہ حکم کی. نفس اور شیطان کی جانب سے تو نہ خصم کی بات مان اور نہ حکم کی بات مان. یعنی نفس اور شیطان کی جانب سے، یا نفس اور شیطان خصم و حکم ہونے کی حیثیت سے ہوں تو ان کی بات بھی نہ مان. فَأَنْتَ تَعْرِفُ قَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ، کیونکہ تو اس جیسے خصم اور حکم کی چال کو اچھی طرح جانتا ہے. فَأَنْتَ تَعْرِفُ، تو جانتا ہے، قید الخصم، خصم کی چال کو، والحکمی اور فیصل کی چال کو. خصم کہتے ہیں جھگڑے میں جو مد مقابل ہو، آپ کا مخالف ہو، جو آپ کا دشمن ہو. اور حکم کہتے ہیں جو جھگڑا کو، حکم جو فیصل ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اس کو حکم کہا جاتا ہے. یہاں پہ امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اس شعر میں یہ فرمایا ہے کہ نفس اور شیطان کی جانب سے، خواہ وہ خصم ہوں یا حکم ہوں، ان کی جانب سے نہ خصم کو قبول کر، ان کی جانب سے نہ حکم کو قبول کر. یعنی نفس اور شیطان ایک، اس شعر کے بارے میں امام زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس شعر کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ کو اصالِ ثواب کیا، تو انہوں نے مکاشفے میں اس کا مطلب مجھے بتایا. مطلب یہ ہے کہ اصل میں انسان کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے دل، دوسرا ہے نفس، اور تیسرا ہے شیطان، جو انسان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے. اب ان تینوں کا حال یہ ہے کہ دل جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہماری بھلائی چاہتا ہے، اس لیے وہ ہم سے اچھے اچھے کام کرواتا ہے، اچھے اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے. لیکن ہمارے اندر نفس اور شیطان، یہ دو وہ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں بہکاتے رہتے ہیں اور غلط کام کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں. تو جب دل اچھا کام کرواتا ہے، اچھے کام کا حکم دیتا ہے، تو نفس اس دل کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. اب دل اور نفس کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے میں نفس کہتا ہے کہ شیطان کو حکم تسلیم کیا جائے. اب اگر ہم حکم مان لیتے ہیں شیطان کو، تو ایسی صورت میں وہ شیطان نفس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے اور دل شکست خوردہ بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہمارا دل ہمیں اچھے کام کی طرف ہدایت دیتا ہے، اچھے کام کرنے کے لیے کہتا ہے، تو شیطان کے درمیان کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور دل کے درمیان. شیطان اور دل آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. دل ہمارا کہتا ہے کہ یہ نیک کام کرو، اور شیطان کہتا ہے یہ کام مت کرو. آپس میں ان میں جھگڑا ہوتا ہے. تو اس صورت میں نفس حکم بنتا ہے، فیصل بنتا ہے، اور نفس بھی چونکہ ہمارا دشمن ہے، دل کا دشمن ہے، اس لیے وہ شیطان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے. یعنی نفس اور شیطان یہ کبھی حکم بنتے ہیں، کبھی خصم بنتے ہیں. نفس اور دل کے درمیان جھگڑا ہوا تو شیطان حکم بن گیا اور نفس خصم بن گیا. اور کبھی اگر دل اور شیطان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو نفس حکم بنتا ہے اور شیطان خصم مد مقابل بن جاتا ہے. اور بہر دونوں ہی صورتوں میں یہ شیطان ہو یا نفس جو بھی حکم بنتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں ہی فیصلہ دیتے ہیں اور دل کو شکست خوردہ بنا دیتے ہیں. اس لیے امام بوصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں نفس اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھ، اور نہ اسے خصم کی حیثیت سے قبول کر اور نہ اسے حکم کی حیثیت سے قبول کر. یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ: ولا تطع احدا منهم من النفس والشیطان سواء كان حكما او خصما لانهما عدوك لا يطلب صلاحك وخيرك سواء كان خصما او حكما. استغفر الله من قول بلا عمل
لقد نسبت به نسلا لذی عقوم استغفر اللہ، میں اللہ کی معافی چاہتا ہوں، من قول، ایسی بات سے، بلا عمل، جو بغیر عمل کے ہو، یعنی ایسی بات کہوں کہ جو میں خود نہ کروں، ایسی بات کہنے سے میں اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کی معافی چاہتا ہوں۔ لقد نسب تو بہی، لقد نسب تو میں نے منسوب کر دیا، بہی یہ کہہ کر کے، بہی میں حاضمیر قول بلا عمل کی طرف راجع ہے، تو ترجمہ ہوگا قول بلا عمل اگر میں کروں یعنی کہہ کر کے یا اس کے وجہ سے، میں نے گویا نسب تو نسلن، اولاد کی نسبت کر دی، لیزی عقومی، بانجھ عورت کی جانب، یعنی اگر میں نے ایسی بات کہی کہ جس پر خود عمل نہ کروں، قول بلا عمل کروں، تو یہ کہہ کر کے میں نے گویا بانجھ عورت کی جانب اولاد کی نسبت کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح لیزی عقم، ذی عقم کے معنی بانجھ، اور نسلن کے معنی ہے اولاد، نسل، تو جس طرح سے بانجھ عورت سے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، بچے نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جس پر خود عمل نہ کروں، یعنی قول بلا عمل کروں، تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی بات کہنے سے کہ جس پر خود عمل نہ کروں، یعنی قول بلا عمل ہو، جس سے کوئی فائدہ اور نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اگر میں کہوں بھی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بانجھ عورت کی جانب بچے کی نسبت کرنا، بانجھ عورت کی جانب نسل کی، اولاد کی نسبت کرنا۔ یقول ناظم البیت فی ھذا البیت اطلب الافوا والمغفرۃ من ان اقول قولا لا اعمل به، وان قلت ما لا افعل فان هذا ليس الا كنسبة الاولاد الى العقيم، فكما لا يحصل فائدة، كما لا تحصل الاولاد من العقيم، كذلك لا تحصل اي فائدة من القول بلا عمل۔ امرتک الخیرہ، میں نے تجھے بھلائی کا حکم دیا، امر تو میں نے حکم دیا، کا تجھے، الخیرہ بھلائی کا، میں نے تجھے بھلائی کا حکم دیا، لیکن ما اتمرتو بھی، لیکن میں نے خود وہ بھلائی نہیں کی، میں نے تجھے اچھے کام کا حکم دیا لیکن وہ اچھا کام میں نے خود ہی نہ کیا۔ ومستقمت، اور میں خود سیدھا نہ رہا، استقام استقیم و سیدھا رہنا، اور میں خود ہی راہ راست پر نہ رہا، سیدھا نہ رہا۔ فما قولی لکا استقم، تو میرا تجھ سے استقم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ فما قولی لکا، تو میرا تجھ سے، فما قولی تو میرا کہنا، لکا تجھ سے، استقیم کہ تو سدھر جا، درست ہو جا، اس کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی میں تجھے بھلائی کا حکم دوں لیکن خود ہی نہ کروں، تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں تجھ سے کہوں تو درست ہو جا، تو بھلائی کر، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں۔ کسی کو دائرے میں لانے کے لیے، دائرے اسلام، دائرے نیکی میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اس دائرے میں ہوں۔ اگر ہم خود ہی اس دائرے سے باہر ہیں تو کسی اور کو کیسے اس دائرے میں لا سکتے ہیں؟ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان امرتک بالخیر والصلاح ولكن ما فعلت ذلك بنفسی وما كنت صالحا ومستقيما بنفسی فقولی لك افعل الخير واصلح وغیرہ ليس بشيء وليس ذلك حقی، ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم اصلی سوى فرض ولم اصومی، ولا تزودت قبل الموت نافلة، میں نے ولا تزودت، میں نے نہ ہی توشہ اختیار کیا، قبل الموت، موت سے پہلے، نافلتاً، نفل عبادت کا، نافلن کہتے ہیں زائدتاً من العبادت، یعنی فرض سے جو زائد ہو۔ ولا تزودت قبل الموت نافلتاً، موت سے پہلے میں نے نفل عبادت کا توشہ اختیار نہیں کیا۔ ولم اصلی، اور نہ ہی نماز پڑھی، سوا فرض، فرض کے علاوہ۔ ولم اصومی، اور نہ ہی روزے رکھے، یعنی فرض کے علاوہ۔ مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے میں نے فرض کے سوا
روزے نہیں رکھے، فرض کے سوا نمازیں نہیں پڑھی اور نفل عبادتیں نہیں کی مرنے سے پہلے، تو اگر میں نے خود یہ سب کام نہیں کیے اور دوسروں کو میں نے حکم دیا کہ یہ سب کرو، تو میرا یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ قول بلا عمل سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس لیے پہلے ہمیں خود جس کا حکم دیں کسی کو اس پر عمل کرنا چاہیے، تب ہماری بات مفید ہو سکتی ہے، نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ یقول ناظم البیت فی حاضر البیت لا اعددت عاد یعید لا اعددت من النوافل والصلوات النافلۃ قبل ان یاتی الموت ولم اصلی صلوات نافلۃ وما صمت صوما کثیرا فکیف آمر احدا افعل نافلۃ تزود نافلة وصل نوافل وصم صياما نافلا۔